بزم جعفر ابن طیار کی 11ویں مصاحف ضمیر احمد کانا سریا، عنوان ہے علم و عمل اور علماء کی ذمہ داریاں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، صدق الله ورسوله النبی الکریم۔ میرے محترم دوستو، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے علم و عمل اور علماء کی ذمہ داریاں۔ یا تو انسان پر اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو، مگر اللہ پاک کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علم ہے۔ علم وہ دولت ہے جو نبیوں کی میراث ہے، علم وہ دولت ہے جس کو چرایا نہیں جا سکتا، علم وہ دولت ہے جس کو چھینا نہیں جا سکتا، علم وہ دولت ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، علم وہ دولت ہے جس کو آگ کے شعلے جلا نہیں سکتے، علم وہ دولت ہے جو مالدار کو بھی پیچھے چلنے پر مجبور کر دیتی ہے، علم وہ دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے، علم وہ دولت ہے جو مٹی سے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں پر بلندی عطا کی۔ میرے بھائیوں، علم کے مقام اور مرتبہ کا کیا ٹھکانا ہے؟ حدیث میں آتا ہے علم سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بڑا سخی ہے۔ حدیث میں آتا ہے علماء کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص علم کی تلاش میں رہتا ہے جنت اس کی تلاش میں رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینی چاہیے۔ دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ سچا پکا طالب وہ ہے جو مدرسہ کو اپنا وطن اور کتاب کے کاغذ کو اپنا کفن سمجھتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے: ہمیں دنیا